أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فإن حاجوك بس اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں اے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسائی کہ وفد جو آیا ہوا تھا عیسائیوں کا نجران کا، اسی کے تناظر میں ساری آیات ہیں. اگر یہ جو ان کو شبہات ہیں باطلہ، اگر اس بنا پر ان شبہات کی بنا پر آپ سے جھگڑا کریں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، محاجہ حاججہ مجادلہ جھگڑا کرنا بحث کرنا، یہ سارے معنی ہیں. حاجوک کاف مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں فقل، بس آپ کہہ دیں اسلمت وجہی للہ، بس میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. کیا معنی؟ یعنی میں نے اپنی عبادات اللہ کے لیے خالص کر دی. وجہی چہرے کا ذکر خاص طور پر آتا ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے عزت والا جو ہے نا پارٹ، اس کا حصہ جسم کا، وہ اس کا چہرہ ہے، وجہ. اس لیے چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا ہے. کسی کو چہرے کے اوپر نہیں مارنا چاہیے، حتیٰ کہ جانور کے چہرے پہ بھی نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے کرامت والا حصہ ہے. تو اس لحاظ سے جو باکسنگ اور یہ چپیڑوں والی کھیلیں ہیں نا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جیسے کبڈی ہے، تھپڑ مار مار کر. خیر، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، بس کہہ دیجئے کہ میں نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. یعنی سب کچھ ہی اللہ کے سپرد کر دیا. جب چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر اس کے سوا کیا رہتا ہے؟ یعنی میں عبادت کے لیے، اپنے دین کے لیے سب کچھ اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے. اپنا چہرہ اس میں سب کچھ ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور ان لوگوں نے بھی اپنے چہرے اللہ کے سپرد کر دیے ہیں میری اتباع میں. جس نے میری اتباع کی، جس نے میری اطاعت کی، جو بھی فرما بردار ہیں مسلمان ہیں، انہوں نے میری اتباع میں میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے چہرے اللہ کے سپرد کر دیے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے.
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، وہ بھی شرک سے مبرہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بھی ہر طرح کے شرک سے پاک ہیں، کہ انہوں نے خالص اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کا عہد کیا ہے۔ اس لیے اسلمت وجہی للہ، یہ اخلاص ہے عبادت کا اللہ کے لیے۔ تو اب اس کے بعد وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ، اس بات کے بیان کے بعد کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہیں، ہر طرح کے شرک سے پاک ہیں، کہ اب اتنی دلائل آ گئے اللہ تعالیٰ کی، گواہیاں آ گئی، آیات آ گئی، یہ آیات کونیاں بھی ہیں اور یہ قرآنی آیات بھی ہیں۔ اس کے بعد اگر تم نہیں اخلاص کے ساتھ ہی مان لاتے، اپنے چہروں کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے، یعنی توحید کو نہیں اپناتے، تو پھر اے کتاب والو وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ، تو ان لوگوں سے کہہ دیجئے جن کو کتاب دی گئی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مشرکین ہیں، وہ کون ہیں؟ والأمیین، یہ مشرکین عرب ہیں۔ اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم صراط مستقیم کو اپناتے ہو؟ جس طرح ہم نے اپنے چہرے اللہ کے سپرد کیے ہیں تم بھی کرتے ہو، جس طرح ہم نے راہ راست کو صراط مستقیم کو اپنایا تم بھی اپناتے ہو، جس طرح ہم نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے تم بھی اختیار کرتے ہو۔ اوت الکتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں قرآن میں، اور امیین سے مراد مشرکین عرب ہیں، کہ ان میں لکھائی پڑھائی عام نہیں تھی، بہت نادر تھا کوئی لکھنے والا پڑھنے والا، اس لیے ان کو امیین کہا گیا۔ اور امیین جو ہے نا، امی کی جمع ہے، اور کی طرف نسبت کی گئی، ماں کی طرف، ایسے لوگوں کی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس لیے ان کو امیین کہا گیا، کہ ان کی اکثریت، غالبیت جو تھی وہ لکھنے پڑھنے سے ناواقف تھی۔ تو ہم بھی اگر کوئی انسان پڑھ رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں رہا تو وہ امی ہی ہے۔ جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں، عربی پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں، تو یہ امی ہے۔ جیسے کتنے لوگ ہیں انگریزی لکھی ہوئی پڑھ لیں گے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا نا، تو امی ہے۔ تو امی وہ ہے جو اگر پڑھ رہا ہے لکھے ہوئے اور وہ کو دیکھ رہا ہے اس کی ترکیب کو، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ بھی امی ہے۔ خیر، تو اس لحاظ سے ہم امی ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں سمجھتے نہیں۔ خیر، والامیین، اور ان لوگوں سے جو مشرکین عرب ہیں یا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان سے بھی کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے چہروں کو اللہ کے سپرد کرتے ہو، اسلمتم، کہ اب یہ سوال کس لیے ہے کہ تمہارے اوپر دلائل آ گئے، قرآن کے ذریعے سے آیات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں اپنی توحید کی نشانیاں بکھیر دیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ سورج جب چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا خالق ہے، جب پودا نکلتا ہے زمین سے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ خالق ہے تمہارا، کوئی رب ہے۔ جب انسان کوئی مرتا ہے یا کچھ بھی جو چیز مرتی ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ اس کو کوئی مارنے والا ہے۔ جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کو زندگی دینے والا کوئی ہے۔ تو ان سارے براہین و دلائل کے آنے کے بعد اسلمتم، کیا تم ایمان لاتے ہو، کیا تم اسلام لاتے ہو، کیا تم اس رب کی فرما بردار بنتے ہو؟ تو اسلام لانا جو ہے نا وہ ہے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، خالص اس کی عبادت کرنا، اس کے اوامر کی اتباع کرنا، اس کے نواہی سے رک جانا، یہ سارا یہ ہے اسلام۔ اسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس فا میں نے پس ان میں نے اگر اسلموا جمع کا صیغہ ہے
کہ اگر وہ اسلام لے آئیں یعنی اسلام کو قبول کر لیں فقط اہتدوا تو پھر وہ ہدایت پر ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو آپ کا کام صرف ان تک پہنچا دینا ہے۔ اور یہاں پہ فَإِنْ أَسْلَمُوا یعنی اسی طرح جیسے تمہاری اتباع کرنے والے اسلام لائے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ہاں جی فَإِنْ أَسْلَمُوا كَمَا أَسْلَمْتُمْ اگر وہ ایسے اسلام لائے ہیں جیسا کہ تم اسلام لائے ہو، مخاطب صحابہ ہیں، تو پھر وہ ہدایت پر ہیں۔ تو یہاں بھی آیا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر وہ اسلام لے آئے جیسے تم اسلام لائے ہو، یہاں پہ وہی بات ہے جو پچھلی طرف اشارہ ہے، تو پھر وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں یعنی ان دلائل کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو آپ کے ذمہ داری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہی ہے کہ آپ نے ان کو پہنچا دینا ہے جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، اور آپ ان کے اوپر مسیطر نہیں ہیں، وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ یعنی آپ ان کے اوپر کوئی تھانے دار چوکی دار یا زبردستی ڈنڈا پکڑ کے تلوار پکڑ کے ان کو اسلام کی طرف لانے والے نہیں ہیں، اللہ ہے جس کو ہدایت دے دے۔ واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ کے اندر جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو جو دعوت قبول نہیں کرتے تھے تو آپ کو غم ہوتا تھا، ہیں جی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَلَا تَذْهَبْ عَلَيْهِمْ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ بِحَسَرَاتٍ فَلَا تَذْهَبْ عَلَيْهِمْ یعنی نفس اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے آپ غم میں مبتلا نہ ہو، تو اس لیے اس میں تسلی بھی ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ نے پہنچا دی بات۔ اور یہی معاملہ جو ہے نا یہ ہر مسلمان کے ساتھ ہے، ہدایت اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، کوشش کریں، ان کی اچھی تربیت کریں جی، اور پھر اللہ سے دعا کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالی والدین کی دعا والدین کی قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے بارے میں بتایا نا اس میں دعا جو قبول ہوتی ہے نا اس میں یہ ہے کہ والدین کی اپنی اولاد کے بارے میں، تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں ہدایت کی، ان کو دعوت بھی دیں، نماز کی تلقین بھی کریں، تو اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس طرح ہلکان غم میں نہ ڈالیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ جائیں کسی بابے کے پاس کسی فقیر کے پاس کہ میرے لیے دعا کرو، اپنے والدین سے کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فقیر کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا، نہ کسی امام کے بارے میں کہ تم ان سے دعا کرو، والدین کے بارے میں بتایا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو والدین کو چھوڑ کر بندہ ادھر بھاگتا پھرے، ان کی خدمت کر کے دعائیں لیں۔ خیر یہ درمیان میں جملہ مترجہ تھا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بس آپ کا کام پہنچانا ہے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے اندر وعد بھی ہے وعید بھی ہے، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے یعنی جو نیکیاں کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، اگر معاملہ دوسرا ہے تو سزا ملے گی، واللہ بصیر بالعباد۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیں یا کل تک رہنے دیں جی؟ ان الذین یکفرون پڑھ لیتے ہیں جلدی سے، بے شک وہ لوگ یکفرون بآیات اللہ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں نا، آیات اللہ ہیں، آیات اللہ ہیں، یہ قرآن ساری آیات اللہ ہے، اللہ کی آیتیں ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ کی آیتیں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، کائنات کے اندر ساری کی ساری اللہ کی آیتیں ہیں،
جن کو ہم آیات کونیہ کہتے ہیں، لیل و نہار ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، آسمان ہیں، زمین ہیں، پہاڑ ہیں، شجر ہیں، درخت ہیں، حجر ہیں، ہاں جی، یہ ساری کی ساری آیتیں ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان اللہ کی ان آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو ساری کی ساری آیتیں اللہ کی توحید کی واضح دلیل دے رہی ہیں، یہ سب کے سارے واضح دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے، نہیں مان رہے، ہاں جی، اس کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں، بغیر حق ناحق، یعنی یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، جیسا کہ حضرت عزیر کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، انہوں نے سینکڑوں انبیاء کو قتل کیا۔ اور یہاں پہ صیغہ جو آیا ہے نا مضارع کا آیا ہے، وَيَقْتُلُونَ، جس میں ہے کہ استمرار ہوتا ہے مضارع کے اندر، یہ آئندہ بھی ان کا وتیرہ یہی رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے ذام میں سولی چڑھایا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اب عیسائیوں کے اوپر بھی یہ معاملہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم اس کو الہ مان رہے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس کو سولی چڑھایا۔ اگر الہ ہے تو وہ سولی کیسے چڑھ گیا؟ اگر وہ اللہ ہے تو پھر تمہارے ہتھے کیسے چڑھ گیا سولی چڑھانے کے لیے؟ خیر، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، سارے نبیوں کو تم نے قتل کیا اور آئندہ بھی قتل کرو گے۔ اس کے اندر اشارہ ہے مضارع کے اندر، جیسے کہ علماء نے بتایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کتنی بار ٹرائی کی قتل کرنے کی، ان کو گوشت بھیجا تحفے میں کہ ہدیہ آپ قبول فرماتے ہیں، اور اس میں زہر بھر کے بھیجا، دستی کا گوشت، اس میں زہر بھرا ہوا یہودیوں نے۔ اور ایک دفعہ اپنے پاس بلایا، ہاں جی، ڈائلاگ کرنے کے لیے، اور اوپر سے پتھر گرانا چاہتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے این موقع کے اوپر آپ سے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ آپ اٹھ کے ادھر ہوئے تو ادھر چکی کا پاٹ بڑا پتھر کا وہ ادھر گرا گئے۔ تو یہ ان کی کوششیں تھیں۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ ان کے وتیرے پہ عمل کرنے والے لوگ جو ہے نا اسی طرح کی سازشیں اور اسی طرح قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور تم نبیوں کو قتل کرتے ہو بغیر حق نہ حق، وَيَقْتُلُونَ، اور تم قتل کرتے ہو الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، یعنی جو نبیوں کے طریقے، پہلے تو تم نے انبیاء کو قتل کیا، اب انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اب جو ان کی اتباع میں لوگ ایمان والے، نیکی کا حکم دینے والے، عدل و انصاف کا حکم دینے والے، توحید سب سے بڑا عدل ہے، قائم بالقسط ہے۔ تو توحید کا اعلان کرنے والے ان لوگوں کو تم قتل کرتے ہو۔ یہ آج بھی دیکھ رہے ہیں نا، یہودی قتل کر رہے ہیں نا، سیدھا مضارع کا ہے، یعنی یہ قتل کرتے رہیں گے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہو الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو یأمرون حکم دیتے ہیں بالقسط عدل کا، من الناس لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پس خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ فبشر، بشارت تو اچھی چیز کی ہوتی ہے نا، خوشخبری۔ تو بشر جو لفظ آیا نا، عربی میں جو الفاظ ہیں نا، ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے یہ تعبیر کے ساتھ۔ بشر جو ہے نا بشرہ سے ہے، بشرہ انسان کی یہ جلد ہے، یہ بشرہ ہے۔ تو جس بات کا اثر انسان کے بشرہ اور جلد کے اوپر ہو، اور خاص طور پر چہرے کی جلد کے اوپر جس کے اثرات ہوں، اس کو بشر کہا جاتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، یعنی اگر خوشخبری ہوتی ہے تو انسان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، انسان کے بشرے کے اوپر، اس کی جلد کے اوپر اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر حزن و ملال ہوتا ہے تو انسان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، ہاں جی، تو وہ بھی بشرا ہے عربی میں۔ لیکن یہاں پہ فبشرہم جو ہے نا، یہ ان کی کہہ لیں کہ تان کے لیے کہا گیا ہے، ان کو دکھ پہنچانے کے لیے، جیسے وہ مومنوں سے مذاق کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ان کا مذاق بھی ہے۔ فبشرہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دو ان کو دردناک عذاب کی، ایسا عالم کہ جس کی کوئی وصف نہیں ہے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ درد چیز ایسی ہے کہ جس کو ہوتا ہے وہی محسوس کرتا ہے، وہ بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی دوسرا اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ جنوں لگے ہوئی جانے بعذاب علیم اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ حبط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آگے گر گئے، جب اوپر بلندیوں سے چیز گرے تو اس کا کچھ نہیں رہتا نا، اس طرح ان کے اعمال برباد ہو گئے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ان کے جو جرائم تھے نا وہ تھا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ایک جرم تھا۔ دوسرا جرم وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ تھا، اور تیسرا جرم تھا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ۔ تین جرم تھے، تین ہی سزائیں ہیں، کیونکہ جس طرح کا جرم ہے ویسی سزا ہے۔ پہلی سزا کیا ہے؟ کفر جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کرتا ہے تو ان کے لیے پہلی سزا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، دنیا و آخرت میں بربادی ان کے نصیب میں لکھی گئی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور جو قتال کرتے ہیں، یقتلون کا یہاں پہ معنی قتال کرنا بھی ہے، مومنوں سے جو جنگ کرتے ہیں، مومنوں سے جو جنگ کرتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وما لهم من ناصرین، یہ ان کو سزا ہے۔ تو ہم ایمان والے بنے تو ہماری ہی فتح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایمان والے بن جائیں نا تو جتنے اس کی مدد کے لیے آئے ہوئے نا اسرائیل کی، سب بھاگ جائیں، سب بھاگ جائیں گے اور بھاگیں گے۔ وہ دن آئے گا کہ جب پتھر بھی کہے گا کہ میرے پیچھے یہ ہوتی ہے، مومن اس کو قتل کرو۔ تو ہم ایمان والے تو بنے نا، ہمارا ایمان ہی نہیں، نماز نہیں پڑھتے، کس چیز کا ایمان ہے؟ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ کیا ہم نے اللہ کے سپرد اپنا چہرہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم سوئے ہوئے، پرواہ ہی نہیں، کان پہ جوں گے نہیں رینگتی۔ تو جو نیند نہیں چھوڑتا وہ جان کو اسے چھوڑے گا اللہ کی راہ میں۔ وما لهم من ناصرین، تو ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ ہمیں سچے پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔